اس دفعہ سرداروں سے مقابلہ تھا یا کہیں اور مقابلہ تھا؟ آپ پولیٹیکل معاملات، آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف لڑتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں. اس میں تو اس دفعہ انتظامیہ بھی انوالو تھی اور نگران حکومت بھی انوالو تھی. سب کے ساتھ مل کے اکٹھے، تمام پارٹیز کے ساتھ، تمام انتظامیہ کے ساتھ اور تمام نگران حکومتوں کے ساتھ مل کے مقابلے کیا. تب اللہ تعالیٰ نے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کی وجہ سے 65,000 کی لیڈ دی ہے ڈیرہ غازی خان سے اور جیت گئی ہوں. 2018 میں تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، چونکہ اس وقت آپ کا سیاسی قد شاید اتنا بڑا نہیں تھا جتنا آج ہے. اس وقت بھی آپ نے سیٹ نکال لی 2018 میں بھی، جنرل سیٹ پہ. عموماً ایسے علاقے سے ریزرو سیٹ سے تو آ جاتی ہیں خواتین، لیکن جنرل سیٹ سے نہیں آتی ہیں. اس دفعہ بھی آپ نے جنرل سیٹ وہاں سے حاصل کی ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی تھی، کیا تھا، وجہ کیا ہے؟ عمران خان کی پاپولیرٹی، میں آپ کو سیریسلی کو میرا ذاتی ایک ووٹ بھی نہیں ہے. البتہ میرا سٹیچر وہ بن گیا تھا لائلٹی والا، وفاداری والا اور وفا کے نام کی وجہ سے، کہ میں لوٹا نہیں بنی، میں نے خان کو دھوکہ نہیں دیا، میں نے ضمیر نہیں بیچا، میں پریشر میں نہیں آئی اغوا برائے بیان کے لیے. اور میرے اوپر جو FIR تھی وہ اینٹی اسٹیٹ تھی، غداری، اینٹی کرپشن بھی شاید میرا خیال ہے. جی اینٹی کرپشن بھی، غداری بھی، اور پھر اس کے بعد 25 کے قریب FIR اور اس کے بعد گائے چوری بھی. میں آپ کو سیریسلی بتاؤں، جتنا ظلم اور تکلیف اور آزمائش میں پاکستان کے لوگوں کو اور اسپیشلی میرے 185 ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کو ڈالا گیا، کیونکہ ادھر سردار بھی تھے، لوکلی ان کی سرداری اور بدماشی بھی تھی. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے کیوں ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا. میرے گھر کا محاصرہ 10 مہینے سے رہا. پولیس کا قبضہ میرے گھر کے اوپر ہو گیا تھا، مارکیٹ کے اوپر بھی قبضہ ہو گیا تھا، مسجد کے نمازیوں کو بھی تنگ کرتے تھے. میرے گھر کے مکین گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایک اوپن ہاؤس تھا. بڑا ڈرامائی سین تھا جس وقت آپ کو پولیس نے بالکل کارڈن آف کیا ہوا تھا، گھیرا ہوا تھا. وہ کون سی جگہ تھی اور وہاں کیا ہو رہا تھا؟ 6 تاریخ تھی، آخری دن. الیکشن سے 2 دن پہلے الیکشن رول کے مطابق آپ کی کیمپین ختم ہو جاتی ہے رات کے 12 بجے. تو میں نے بہت سارے جلسوں کی اجازت لے لی تھی، مگر مجھے کوئی بھی پرمیشن نہیں دی گئی. مجھے صرف ایک آخری 6 تاریخ کے جلسے کی پرمیشن دی گئی. تو میں پورے شہر میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے تمام مخالفین، چاہے پیپلز پارٹی ہے، PMLN ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، 29 لوگوں کو میرے خلاف کھڑا کیا گیا. NA کی سیٹ پہ 29 لوگوں کو میرے خلاف کھڑا کیا گیا تاکہ آپ کا ووٹ ڈیوائیڈ ہو، تاکہ میرا ووٹ ڈیوائیڈ ہو. اور جو میرے MPA کا ڈیفرنٹ نشان تھا اس کو NA کے پرچے کے اوپر بھی وہ کر دیا گیا تاکہ کنفیوژن ہو. جلسہ 10 بجے 2 بجے کے قریب پورے جہاں پہ میں نے پاکستانی چوک کی پرمیشن لی تھی اور میرے پاس پرمیشن بھی تھی، وہ سارا کارڈن آف ہو گیا. وہاں پہ تمام فورسز آ گئیں اور انہوں نے کہا کہ نہ سٹیج لگنے دیں گے، نہ مائک لگنے دیں گے، نہ یہاں بندوں کو آنے دیں گے. آپ تو ادھر پھولن دیوی بن کے اکیلی کھڑی اور غیرت کا معاملہ، پولیس وہاں طواف کر رہی تھی. امیر غیرت کا معاملہ. جب آپ کی غیرت کے اوپر بات آتی ہے نا، جب آپ کو سانس لینے کے اوپر بھی پابندی کر دی جاتی ہے، جب آپ کو دیوار سے بالکل لگا دیا جاتا ہے، جب آپ کی بیسک فریڈم جو ہے سپیچ کی لے لی جاتی ہے، آپ کی بیسک ہیومن رائٹس لے لیے جاتے ہیں. میں نے 10 مہینے کی اس تکلیف میں یہ اندازہ لگایا کہ سب سے بڑی نعمت آپ کی آزادی ہے. مجھے لگا کہ کیوں فلسطین کے لوگ، کیوں کشمیر کے لوگ اتنی تکلیف اور آزمائش میں بھی جا کے لڑ پڑتے ہیں، ٹینک کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے اس میں یہ فیل ہوا کہ میری شخصی آزادی چھین گئی ہے. جب 2 بجے میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں بھی بیٹھی ہوں، میرا چوک ہے، میرا شہر ہے، میرا ملک ہے. مجھے بھی سیاست کہا کہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پاکستان کو اور اسپیشلی پنجاب کو، خاندان شریف کو جو ہے آپ نے ٹھیکے پہ دے دیا ہے، بدماشی کے لیے دے دیا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور خاتون سیاست نہیں کر سکتی ہے. یعنی آپ کا بھی دل نہیں ٹھنڈا ہوا کہ آپ نے ریحانہ ڈار صاحبہ جیسی ماں جو ہے، ایک میں کہتی ہوں عرش بھی کانپا ہوگا جب آپ نے مردوں نے اس کے گریبان کے اندر ہاتھ ڈالا ہے. جب آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی خاتون کو جو کینسر کی مریض ہے، آپ نے زبردستی نواز شریف کے ذریعے اس کو ہروا دیا، حالانکہ وہ جیت چکی ہے. سنم جاوید کے ساتھ آپ نے کیا کیا، طیبہ رائجہ کے ساتھ آپ کیا، عائشہ بھٹا کے ساتھ آپ نے کیا کیا، عالیہ حمزہ کے ساتھ. ابھی آپ کے دل کو سکون نہیں آیا؟ میرے پیپر ریجیکٹ کروانے کے باوجود میں ٹرائیبیونل سے پیپر ایکسیپٹ کروا کے آئی اور مجھے آپ آخری جلسہ بھی نہیں کرنے دے رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گز یا میدان میرا شہر، میرا ڈیرہ غازی خان، عمران خان کا ووٹ ہے، میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں. میں بیٹھی، عوام آئی، پورا دن لاٹھی چارج ہوا، پورا دن لوگوں کو ڈالوں میں اٹھا کے لے گئے. لیکن پھر ان غیور عوام نے جو پھر مجھے 8 فروری کو ووٹ دیا، سلوٹ کرتی ہوں میں ڈیرہ غازی خان کو. 8 فروری والی ہے، 9 فروری والی نہیں ہے. میں 8 فروری کیوں، میں 8 فروری بائی دا وے پورا پاکستان 8 فروری کو 12 کروڑ ووٹر اور 25 کروڑ عوام نے عمران خان کے حق میں 8 فروری کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. ابھی آپ ضمانتوں پہ ہیں، ضمانت کسی بھی دن ضمانت کینسل ہو سکتی ہے. اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس ملک میں فارم 45 والا ہار جاتا ہے، جس کے اوپر الیکشن والے دن جو ہے تھمب امپریشن ہوتے ہیں
اور RO کے بھی پریزائڈنگ آفیسر کے بھی دستخط ہوتے ہیں اور تمام پولنگ ایجنٹس کے بھی ہیں، پولنگ ایجنٹس کے بھی ہوتے ہیں اور انگوٹھوں کے بھی نشان ہوتے ہیں، لیکن فارم 47 والا یا فارم 49 والا جیت جاتا ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں جو سب سے بڑا لیڈر ہوتا ہے، جو ملک کا مقدمہ لڑتا ہے، وہ جیل کے اندر ہوتا ہے، جس نے ملک کو لوٹ کے کھایا ہوتا ہے، جس نے ملک کو کرپشن کے دہانے پہ چھوڑ دیا ہوتا ہے، جو کہتے ہیں کہ کرپشن کرنا تو جائز ہے، بچوں کو پتہ ہونا چاہیے، وہ جا کے ملک کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے کہ آپ لوگ اقتدار میں تھے، مریم نواز گرفتار تھیں، آج آپ لوگ اپوزیشن میں ہیں، مریم نواز وزیر اعلیٰ ہیں۔ دیکھیں امیر، اگر ایک کولیٹرل اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دے دی جائے نا تو پھر تو بہت آسان ہے کہ جب ہم تھے تو ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں، نہ تو کوئی وکٹم کارڈ کھیلے، نہ کوئی وومن کارڈ کھیلے، نہ کوئی پولیٹیکل ڈرامہ کرے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک کیس ہے ایسٹس بیونڈ مینز کا، کہ آپ کے پاس اگر 10 لاکھ روپے ہیں تو آپ کے پاس 1 کروڑ کی پراپرٹی کہاں سے؟ علی امین گنڈا پور، ان کے خلاف بھی کفیل احمد نامی ایک شخص نے درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں کہ ان کے ایسٹ بیونڈ مینز ہیں، یہ کنسیلمنٹ آف ایسٹ ہے، اور ان کی درخواست فوری طور پہ منظور بھی ہو گئی ہے، اور وہ درخواست اب 26 تاریخ کو الیکشن کمیشن اس پر سماعت کرنے جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ ایک صوبے کو لیڈ کر رہے ہیں، ان کے، اور وہ ہیں بھی فارم 45 والے، وہ اصل ووٹر کے ذریعہ ہیں، وہ کوئی فارم 47 کے لیے کوئی ٹک ٹاک چیف منسٹر بھی نہیں ہے، جس طرح ٹک ٹاک کے ڈرامے جو اس وقت پنجاب میں ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ باقاعدہ ایک خط لکھنا اور پنجاب حکومت کا یہ کہنا کہ چیف منسٹر KP کے نہ خان صاحب کو مل سکتا ہے نہ پنجاب میں آ سکتے ہیں۔ کیا فارم 47 والوں نے PMLN نے پاکستان کو توڑنے کا خدا نخواستہ منصوبہ بنا دیا ہے؟ کیا انہوں نے ہمیشہ ملک کے اندر آگ ہی لگانی ہے؟ کیا انہوں نے ہمیشہ لسانیت اور صبح کا ہی انہوں نے جو ہے وہ کارڈ کھیلنا ہے؟ اگر آپ نے علی امین کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ علی امین کے ساتھ پرفارمنس کے مقابلہ کریں نا، آٹے کی تصویروں کے اوپر نواز شریف کی تصویر لگانے سے تو مقابلہ نہیں ہوگا۔ آپ خود تو سب عمران خان کے نام پر جیت کے اسمبلیوں میں پہنچ گئے، جس کے نام پر جیت کے ہیں وہ تو ڈالا جیل میں ہے، اور حالات یہ ہیں کہ شاید اگلے 2 سال تک وہ باہر نہ آ سکیں، اور آپ کے مہربان محسن نقوی بھی وزیر داخلہ بن گئے ہیں، مریم نواز چیف منسٹر ہیں، تو عمران خان کا مستقبل کیا ہے پھر؟ دیکھیں، یہ صرف عمران خان کے مستقبل کا نہیں، یہ پاکستان کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اس وقت لڑائی صرف عمران خان سے نہیں ہے، یہ پاکستان سے ہے۔ 12 کروڑ ووٹر نے اور 25 کروڑ عوام نے 8 فروری کو عمران خان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے، نہیں یہ عمران خان کو مان رہے ہیں، نہیں ہماری پارٹی کو مان رہے ہیں، نہیں یہ ووٹرز کو مان رہے ہیں، اور ووٹ سے بدلہ ووٹر سے اس بات پہ لے رہے کہ چونکہ انہوں نے ووٹ عمران خان کے علاوہ ان کو تو دیا نہیں، عمران خان کو دیا، تو اس کی سزا یہ دی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان کو فکس کیا جا رہا ہے۔ پورے پاکستان اس وقت FIR پہ چل رہا ہے، پورے پاکستان کو اس وقت خطرہ ہے ان لوگوں کی حکومت سے۔ اب خان صاحب کی زندگی کو بھی خطرہ، اور ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، اور یہ شدید میں پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہی ہوں کہ وہ صرف ہماری نہیں، وہ امت مسلمہ کے لیڈر ہے، لیکن اس وقت جو ملک میں ہو رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ ایسے میں ملک یا یہ حکومت، یہ چیزیں کیسے چلے گی مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی، لیکن میں آپ کے پروگرام سے بتا رہی ہوں کہ میں تو خان صاحب کے نام پہ اوپر ووٹ لے کر آئی ہوں، میرا تو اپنا ووٹ نہیں ہے، خان صاحب کا یہ مینڈیٹ ہے، خان صاحب جو حکم کریں گے نا ہم وہی کریں گے۔ جو ہم اب اس وقت خان صاحب کو کیوں آئسولیٹ کیا جا رہا ہے؟ تاکہ خان صاحب کے میسیجز ہم تک نہ آئیں۔ آپ کا کمیونیکیشن لائن، آپ کی کمیونیکیشن کو وہ بالکل ڈسکنیکٹ کر دیا تاکہ خان صاحب کسی سے کمیونیکیٹ نہ کر سکیں۔ لیکن کیا خان صاحب کو کمیونیکیٹ نہ کروا دینے سے، خان صاحب کو جیل میں بند کروا دینے سے، 31 سال کی راتوں رات سزا دے دینے سے کیا عوام کا زور ٹوٹا ہے؟ کیا عوام میں پاپولرٹی عمران خان کی ختم ہوئی ہے؟ نہیں ختم ہوئی، تو یہ بھی آنکھیں کھولیں، یہ لوگ بھی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ نے زبردستی جب وزیر اعظم بنانا تھا نا، بٹھا دیا آپ نے، لیکن آپ نے کتنا ملک اور اداروں کا نقصان کیا، اس کو بھی کیلکولیٹ کریں۔